میں سے ہیں محمد الرسول اللہ۔ اچھا، محمد الرسول اللہ کی امت کے دو حصے ہیں جو ذہن میں رکھیے۔ ایک تو ابراہیم کی اولاد ہے نا، جو حضور کی یعنی کرشی ہیں، نسلاً جو جن کا حضور سے ایک تعلق جڑ گیا، اور یہ تو سارے ابراہیم ہی کی اولاد ہو گئے نا، سارے کرشی جو ہیں ابراہیم کی اولاد ہیں۔ تو اللہ نے وعدہ کیا تھا امامت کا ابراہیم سے، تو ابراہیم کی اولاد میں امامت آ گئی محمد الرسول اللہ، اور پھر اس کے بعد آگے چلے گا۔ لوگ اس کو مس کر جاتے ہیں۔ اب اگر کوئی غیر ابراہیمی بھی کلمہ پڑھ لے گا، محمد الرسول اللہ پر ایمان لے آئے گا، تو گویا وہ بھی ابراہیم کی ملت میں شامل تصور کیا جائے گا، وہ بھی اس دعا کا مصداق بن جائے گا۔ یہ سورہ جمعہ میں آیا ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ۔ آخرین کون ہے؟ اجمی، غیر عربی، غیر ابراہیم کی جو صلبی اولاد نہیں ہے، وہ آخرین ہیں۔ یہ آخرین بھی جب ایمان لے آئیں گے، محمد الرسول اللہ والا کلمہ پڑھ لیں گے، ان کا بتایا ہوا، اب یہ بھی ابراہیم کی ملت میں شامل ہو گئے۔ منہم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من، یہ اللہ کا فضل ہے جس سے اللہ نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اچھا، یہ جو امت اللہ نے کھڑی کی، یہ کس کام کے لیے کھڑی کی؟ امامت کے لیے کھڑی کی۔ یعنی یہ جو رکوع ہے نا جس میں یہ دعا آئی ہے، یہ ہے 15واں رکوع، سورہ بقرہ کا یہ 15واں رکوع ہے۔ 16ویں رکوع پہ آ کے پارہ ختم ہو جاتا ہے، اس میں وہ ذکر آ جاتا ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسالون عما کانوا یعملون۔ اتھے آ کے کام 16واں رکوع ختم۔ 17واں رکوع میں کیا بات ہے؟ پہلی آیت تو تحویل قبلہ کی ہے، اور دوسری آیت کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اب کذالک، اسی طرح، کس طرح؟ وہ جو دعا بھی کی ہے، یہ جو ایک رکوع پہلے دعا آئی ہے، اسی کے جو ہے وہ امتثال میں اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک امت بنا دیا درمیانی۔ وہ جو ابراہیم اور اسماعیل نے دعا مانگی تھی، تمہیں وہ امت بنا دیا۔ اور صرف امت جو ہے نا ایک جماعت کے طور پر ہی نہیں بنایا، تمہیں وہ مشن بھی دے دیا جو ابراہیم کا مشن تھا، جو محمد الرسول اللہ کا مشن تھا، کہ اب تم پر محمد گواہ بنیں گے اور تم نے ساری انسانیت پر گواہی دینی ہے۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ ہو جائیں۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے وہ جو بار بار آتا ہے نا کہ بلکہ اسی سے وہ جو آیت پہلے جو دعا مانگی تھی کہ ایک امت مسلمہ کھڑی کر، اس سے اگلے آیت میں اسی دعا کا اگلا حصہ آیا ہے، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ ان میں ایک رسول مبعوث فرما جو ان کو تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ تو پھر یہ جو 16ویں رکوع میں، یہ 17ویں رکوع میں یہ بات آ گئی کہ وہ امت آ گئی، اب وہ جس کی دعا کی تھی، وہ رسول بھی آ گئے، یہاں پہ موجود ہیں۔ تو 18واں رکوع جو ہے اس میں 18ویں رکوع میں پھر آ گیا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، یعنی وہ اس دعا کی طرح ہی اب اسی طرح ہم نے تم میں ایک رسول مبعوث کر دیا جو تم کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم، وہ تمہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ یہ آ گیا جناب 18ویں رکوع میں۔ اور 19ویں رکوع میں اب امت کے لیے بات آ گئی کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، مشکلات آئیں گی۔ مشکلات کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس کی طرف آگے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ابھی تو اتنا سامنے رکھے نا کہ بھئی کوئی مشکلات آئیں گی، ان مشکلات میں سہارا کیا ہے؟ صبر کرنا، صبر کرنا، اور نمبر 2 نماز سہارا ہے۔ اور یہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ وہ جو امتحان ہے وہ صبر کے سے پتہ چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ساتھ ہو گیا کس کے؟ صبر کرنے والوں کے۔ اس صبر کی چوٹی کیا ہے؟ جان دینی پڑے گی۔ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جان دینے کی کوئی کسر چھوڑی، اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کر دیا، تو تمہاری بھی یہ امتحان ہوگا۔ اب جو اپنی جان دینے کے لیے جان دے دے، اس کو مردہ نہ سمجھنا، وہ امر ہو گیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے ساتھ جڑ گئی بات، سمجھ میں آ گئی۔ عمل لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، آپ نے کہا جی میں نے روز نمازیں پڑھ پڑھ کے ڈھیر لگا دیا ہے، اور بھائی عمل یہ ہے پہلا، ٹھیک ہے نا؟ آپ اللہ کی خاطر گردن کٹانے کے لیے تیار ہو، جیسے اسماعیل تیار ہوئے تھے،
آپ اللہ کی خاطر آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو جاؤ جیسے ابراہیم تیار ہوئے تھے. ایسا جو کر گیا اس کو مردہ نہ سمجھنا، وہ ہے جو امتحان میں کامیاب ہو گیا، وہ مر نہیں سکتا. اور اگلی بات یہ ہے کہ یہ مرحلہ نہ بھی آئے نا تو جان تو نہیں چھوٹے گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ وہی لِيَبْلُوَكُمْ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً تمہارا امتحان لیں گے، جانچیں گے اور پرکھیں گے. کیسے جانچیں گے کہ پرکھیں گے؟ خوف کی کیفیت بھی آئے گی، بھوک بھی آئے گی، اللہ کی خاطر بھوک. پیٹ پہ پتھر حضور نے باندھے یا نہیں باندھے؟ تو اس رستے میں تو یہ باندھنے پڑیں گے. یہ ہو رہا ہے نا تو اس کا مطلب ہے آپ حق پہ کھڑے ہو، صراط مستقیم پر ہو. یہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب صراط مستقیم پر نہیں ہو. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کا نقصان ہوگا. وَالْأَنفُسِ، جانوں کا نقصان ہوگا. وَالثَّمَرَاتِ، محنتوں کا نقصان ہوگا. یہ سب کیوں کرنا پڑے گا؟ اللہ کی خاطر. کیوں؟ دنیا تو شیطان کے قبضے میں ہوتی ہے نا. جب آپ اللہ کی خاطر کھڑے ہوں گے تو وہی اشر ہوگا جو ابراہیم کا ہوا، وہی ہوگا جو جیسے حضور سے کہا گیا کاش میں اس وقت تک تم یہاں پہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی. تو آپ اگر حق پر کھڑے ہوں گے تو یہ کیوں نہیں ہوگا؟ امتحان تو ہے یہی. اچھا، یہاں تک تو ایک چیز، ایک نقشہ ہمارے سامنے آ گیا. اب اس میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں نا، پتہ لگ گیا کہ یہ امتحان ہے. اس امتحان میں پورا اترنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ قرآن مجید نے اس کو بھی کھولا ہے. جس طرح یہ آیا نا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، بالکل اسی انداز میں سورہ کاف کے پہلے رکوع میں یہ بات آئی ہے کہ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. ٹھیک ہے کہ ہم نے زمین کو رونق دی ہے، جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے اسے رونق دے دی. رونق کا مطلب یہ کہ پرکشش کر دی ہے. جیسے دیکھیں بچہ چھوٹا فیڈر دیکھ کے اس کی طرف لپکتا ہے نا، تو اس کے اندر اس فیڈر کے لیے کوئی طلب موجود ہے نا، کوئی کشش موجود ہے نا، جس کے لیے وہ اس کی طرف بڑھ کے آ جاتا ہے. اسی طرح جنس سے مخالف کے لیے ایک کشش انسان کے اندر موجود ہوتی ہے. نظریں خود اٹھ جاتی ہیں، روکنی پڑتی ہیں، وگرنہ یہ کہ نظریں تو اٹھیں گی، تو اس کا مطلب کشش ہے. تو زمین کی یعنی اسی طرح وہ زمین دیکھ کے یہ جگہ میری ہو، قبضہ میں کر لوں، یہ ملک میرا ہو، یہ وادی پوری میری ہو، یہ پھل، یہ فروٹ، یہ جو کہتے ہیں یہ حسین جو وادیاں، یہ سارا کچھ جو ہے کشش ہے نا. تو جس چیز کے بارے میں کشش ہوتی ہے اس پر قبضہ کرنے کی بھی خواہش ابھرتی ہے. یہ بھی تو انسان کے اندر رکھا گیا ہے، اس کو یہ میری ہو، چونکہ یہ مجھے اچھی لگتی ہے. جب اچھی لگتی ہے تو یہ میری ہو. یہ دکان پہ رکھی ہوئی فلانی گھڑی یہ مجھے اچھی لگتی ہے، میں خرید لوں. تو ذرا بندہ بڑا ہوتا ہے تو فلانی گاڑی یہ میں خرید لوں. تو فلانا پلازا کیوں نہ خرید لوں؟ ٹھیک ہے نا، فلانی جگہ گھر کیوں نہ بناؤں، امریکہ کیوں نہ چلاؤں. یہ ہے دنیا کی رونق جس کی طرف انسان جو ہے اٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کی طرف وہ متوجہ ہوتا ہے، اس کی طرف کھنچتی ہے اس کی طبیعت اور کھنچا جاتا ہے اس کی طرف. تو اس کے ذریعے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم، تاکہ ان کا امتحان لیں. تو اب یہ امتحان کو سمجھ لیں کس چیز کے ذریعے سے ہوگا. ایک طرف وہ عمل ہے کہ اپنی دنیا لوٹاؤ یہاں تک کہ جان بھی لگا دو، اور دوسری طرف کیا چیز آپ کو کھینچ رہی ہوگی؟ دنیا بناؤ، دنیا بناؤ. اور اسی سورہ مبارکہ کے آخر میں جا کے بتا دیا کہ جن کی ساری محنت دنیا بنانے میں لگ گئی وہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں. الذین ضل قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی ان سے کہیے کہ ہم آپ کو بتا نہ دیں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی ساری محنت دنیا کی ہو کے رہ گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اپنی جگہ پہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ بڑی کاریگری کی ہے جی، میں نے یہ بھی بنا لیا، میں نے وہ بھی بنا لیا، میں نے بیٹے جو ہے وہ وزیر بنا دیے، میری جو ہے نا ترقی ہو گئی، فلانا ہو گیا، بڑا مقام حاصل کر لیا، گاڑی کو جھنڈا لگ گیا، میں پرائم منسٹر بن گیا، یا یہ کہ امریکی صدر کے ساتھ میرے تعلقات قائم ہو گئے، وقس علی ذالک. لیکن ساری محنت ادھر لگ گئی، وہ جو امتحان تھا اس کی طرف کبھی سوچا ہی نہیں. تو عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں یہ لوگ ہیں. اب دیکھیے میں نے کہا تھا عمل کو یاد رکھنا.
الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، عمل اس نے بھی کیا، عمل اس نے بھی کیا جس نے اپنا سب لٹایا، خو کھاتے جان بھی لگانے کے لیے تیار ہو گیا، ایک عمل یہ ہے، ایک عمل یہ ہے۔ ان میں عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں یہ ہے جس نے دنیا تو بہت بنا لی، لیکن یہ کہ اس عمل کو، اس قربانی کو، اس ایثار کو وہ بھولے رہا، وہ نہیں کر سکا، اللہ کی خاطر اپنی جان جوکھوں میں نہیں ڈال سکا، اللہ کی خاطر اپنا مال قربان نہیں کر سکا، اللہ کی خاطر اپنا کیریئر لٹانے کے لیے تیار نہیں ہو سکا، اللہ کی خاطر اپنا کاروبار، اپنے تعلقات، اپنی رشتہ داریاں، اپنی برادریاں نہیں چھوڑ سکا۔ یہ ناکام شخص ہے، یہ اس امتحان میں ناکام ہو گیا۔ تو اب یہ جو چیزیں میں نے آپ کو گنوائی ہیں اس کو قرآن نے کھولا بھی ہے۔ یہاں تو ایک لفظ آیا نا زینت، سورہ آل عمران میں اس زینت کو کھولا، یہ کیا کیا زینتیں ہیں؟ فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں کے لیے زینت والی چیز بنا دیا گیا ہے عورتوں کی محبت کو، والبنین بیٹوں کی محبت کو، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة، سونے اور چاندی کے ڈھیر، یعنی تھوڑا نہیں، ڈھیر، بڑے بڑے ڈھیر ہوں، اس کی محبت کو، والخیل المسومہ، پلے ہوئے گھوڑے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ کھیتی، لہلاتی سرسبز و شاداب کھیتیاں، اور جو مویشی، یہ وہ ساری چیزیں ہیں، والانعام، یہ جو انعام ہیں، والحرث، اور کھیتیاں ہیں، یہ انسان کو محبوب بنا دی گئی ہیں۔ اب آج کے دور میں آ کے اس کے ساتھ آپ شامل کر لیجئے وہ جو گھوڑے ہیں نا، پلے ہوئے گھوڑے، اب ان کو کون گھاس ڈالتا ہے؟ کوئی نہیں گھاس ڈالتا ان کو، اب جو ہے نا لش پش کرتی گاڑی، ٹھیک ہے نا، اور مطلب خوبصورت محل وقوع میں کوئی جو عالیشان گھر، محل، وائٹ ہاؤس، ٹھیک ہے جی، وائٹ ہاؤس تو خیر وہ ہے، لیکن لوگ یہاں بھی وائٹ ہاؤس بناتے ہیں، مطلب سنگ مرمر تھوپا ہوا، اور ہر طرف سے جو ہے نا اس پہ جو ہے نا وہ دولت جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ برسی ہوئی ہے۔ تو یہ گھر، اب تو یہ چیزیں آ گئی نا، وہ مال مویشی کے ساتھ کسی کی دلچسپی نہیں رہی ہے، لیکن یہ چیزیں اس کی جگہ پہ آ گئی ہیں، ٹیکنالوجی نے اب یہ دے دیا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر انسان مرتا ہے، اور ان چیزوں میں پڑھ کر وہ اس امتحان کی طرف توجہ ہی نہیں دیتا ہے۔ اب یہ جیسے ہوتا ہے نا، بچے کو اگر آپ ایک طرف دکھائیں کوئی اس کے کھانے کی چیز، اور دوسری طرف اسے دیکھتا ہوا انگارہ دکھائیں، تو چونکہ انگارے کے اندر جو ہے نا ایک کشش ہے، اس کے اندر ایک چمک ہے، دھمک ہے، تو بچہ عام طور پہ اس انگارے کی طرف اٹریکٹ ہوگا، وہ اپنے مطلب کی چیز کی طرف نہیں جائے گا۔ تو یہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یہ انگارے ہیں جن کی طرف ہم دوڑے جاتے ہیں، جن کے لیے زندگیاں لگا دیتے ہیں، اور اسی میں کھپ جاتے ہیں، اور اس امتحان کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ اب یہاں تھوڑا سا رک کر آپ دیکھیے کہ ہر آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے، ٹھیک بات کیا ہے، لیکن وہ آگے کیا ہوتا ہے؟ یار یہ بات کی تو میری نوکری چلی جائے گی، یہ بات کی تو لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، تو پھر میں کاروبار کیسے کر سکوں گا، یہ بات کی تو لوگ خفا ہو جائیں گے، پھر میں اپنا بیٹے کا رشتہ کہاں کروں گا، میری بیٹیاں کون بیاہ کے لے جائے گا۔ یہی مسئلے ہیں نا، سب کو راضی رکھنا ہے، تب تو دنیا میں چل سکتے ہیں۔ اگر آپ نے لوگوں کو خفا کر دیا تو آپ دنیا میں زندہ کیسے رہیں گے؟ اور ہم سب یہی راضی، اللہ ناراض ہو جائے تو ہو جائے، لیکن یہ کہ لوگ ناراض نہ ہوں، ان کو راضی رکھنا ہے۔ یہ تو امتحان تھا بھائی، یہی تو تھا، یہی خوف آنا تھا نا، یہ خوف ہے نا کہ میں کل زندہ کیسے رہوں گا، اسی کے نتیجے میں بھوک آنی ہے نا، اسی کے نتیجے میں یہ ساری قربانیاں دینے کا معاملہ آئے گا۔ تو اب اللہ نے اس کو اور یعنی ایک جگہ پہ نہیں 20 جگہ سمجھایا ہوا ہے کہ دیکھیں یہ اصل امتحان تو اسی محبت کا امتحان ہے کہ تمہیں محبت اللہ سے ہے، رسول سے، آخرت سے ہے، یا محبت ان چیزوں سے ہے جو ابھی آپ کے سامنے آگے نا، یہ جو مال و دولت دنیا اور یہ جو رشتہ ہے، رشتہ و پیوند، ان سے محبت ہے یا اللہ رسول سے اور آخرت سے محبت ہے؟ آپ جتنے بھی مسلمان آپ کو ملتے ہیں نا، ان سے پوچھئے، زبانی پوچھئے کہ آپ کو زیادہ محبت کس سے؟ آپ کو پتہ ہے نا کیا جواب دے گا؟ اللہ سے، رسول سے۔ کوئی جو ہے موحد ہیں ہمارے معاشرے میں، یا تو موحدین ہیں یا عاشق پاک تینت، عاشق رسول ہیں، یہی دو قسم کے لوگ آپ کو ملیں گے۔ لیکن جب یہاں پہ آئے گا
اللہ کی خاطر جو ہے نا جان پہ بنے گی اور اللہ کی خاطر کوئی قربانی دینی پڑے گی، یا رسول کی سنت کی خاطر کسی کو ناراض کرنا پڑے گا، اب معلوم ہوگا کہ ان کا عشق ہوا ہو گیا، ان کی توحید جو ہے نا وہ کہیں دودھ لینے چلی گئی، اب یہاں پہ وہ نہ خدا رہا نہ رسول رہا۔ تو اس کو بھی بالکل یوں کر کے سمجھ لیجئے کہ کھول کے بالکل ایک ایک کر کے بتا دیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں کہ ان لوگوں کو اے نبی بتا دیجئے، ان کانا آباؤکم، اگر تمہیں تمہارے باپ دادے، ابناؤکم یا بیٹے، اور اخوانکم یا تمہارے جو بھائی ہیں وہ، وازواجکم یا جو تمہاری بیوی ہیں، کل ان کانا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، اور جو تمہارے رشتہ دار، برادری، وہ پورا خاندان، وہ جو ہے، وہ اموال و اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، وہ تجارت تخشون کسادہا، اور وہ کاروبار جس کے مندے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مساکن و ترضونا، وہ گھر جو تمہیں بہت محبوب ہیں، جو تمہیں راضی آتے ہیں، جنہیں دیکھ کے تم خوش ہو جاتے ہو، تو یا جو تم نے بہت ڈیکوریٹ کیے ہیں، ان کو آراستہ پیراستہ کیا ہے، مزین کیے ہیں، احب الیکم، اگر یہ تمہیں زیادہ پسند ہیں، من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، یہ سارا جہاد ہے نا، یہ ساری قربانی کا عمل جو ہے یہ جہاد ہے، کیونکہ ادھر آپ کو دنیا کھینچ رہی ہے، ادھر یہ اللہ رسول کی محبت کھینچ رہی ہے، یہ کشاکش اور کشمکش ہے، اس میں اگر یہ انہیں 8 محبتیں زیادہ پیاری ہیں اللہ رسول اور جہاد کی محبت سے، تو یہ فاسق ہیں، ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ان سے نبی کہہ دیجئے فتربصوا، جاؤ حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ تم پر موت آئے، باقی ایک فیصلہ ابھی ہو گیا، اللہ نے ابھی فیصلہ کر دیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسے فاسقوں کو اللہ ہدایت کم از کم نہیں دیتا۔ اب نوٹ کیجئے کہ وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل، اس کے آخر میں کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت، جب ان کو کوئی مصیبت کیا ہے؟ آگ میں چھلانگ لگانی پڑی، یہ امتحان بھی ہے، مصیبت بھی ہے، سمجھ آئے گی نا بات کی، یہ امتحان بھی ہے، مصیبت بھی ہے، کوئی بیماری آگے، پیٹ پہ پتھر باندھنے پڑے، امتحان بھی ہے، مصیبت بھی ہے، تو جب کوئی ان پر مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، لوٹ کے نہیں، اللہ سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، تو یہ ساری قربانیاں ہمارے کھاتے میں لکھی ہوئی ہیں، ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے، ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اگلی بات کیا ہے؟ بڑے پیارے الفاظ ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم، صلوات پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ عنایات، مہربانیاں، وہ جسے بلیسنگز، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی عنایات ہیں، مہربانیاں ہیں، شفقتیں ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون، یہی وہ لوگ ہیں، اچھا وہ رحمہ، انہی پر اللہ کی رحمتیں بھی ہیں، واولئک هم المہتدون، یہی ہدایت پر ہیں۔ تو پھر گمراہ کون ہے؟ جو یہ نہیں ہے وہ گمراہ ہیں، آگے ہی یہ تو کسی نے نہیں آپ کو بتایا ہوگا۔ عمل کا مطلب تو ہم یہی لیتے ہیں کہ نمازیں پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، اچھا نماز پڑھ کے دعا میں مانگیں گے دنیا ہی، اور ہمیں قرآن مجید سے بھی ان آیتوں سے جو ہے نا وہ غرض ہوتی ہے کہ جو کسی نے بتایا ہو کہ یہ آیت اتنی دفعہ پڑھو گے تو کاروبار بہت تیز چمکے گا، وہ ہر وقت ہم تسبیح لے کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ لگی ہوتے ہیں، کئی لوگ یہ 41 دفعہ پڑھنی ہے، یہ 101 دفعہ پڑھنی ہے، یہ 1000 دفعہ پڑھنی ہے، پاگلوں کی طرح لگے ہوں گے، وہ تو پڑھ رہے ہیں، تو یہ دیکھیں کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ امتحان کے لیے پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، کہ اس آیت کے پڑھنے سے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، اس آیت کے پڑھنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، اس آیت کے پڑھنے سے یہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے اور یہ دنیا کا فائدہ ہوتا ہے، تو ساری کہانی تو یہ ہو رہی ہے۔ امتحان تو یہ تھا کہ آپ کو دنیا، وہ جو تبلیغ والے کہتے ہیں نا، اس کی اہمیت مچھر کے پر جتنی بھی نہ رہ جائے، ویسے تو یہ حدیث کہی جاتی ہے کہ، لیکن یہ کہ عام طور پہ وہ اسے عام کرتے ہیں، تو یہی تو قرآن کہہ رہا ہے، یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے، یہی حقیقت ہے، یہی قرآن سمجھا رہا ہے۔ تو اس طرح آپ اگر دیکھیں گے جگہ جگہ یہ بات کہی گئی کہ اصل امتحان تو یہ ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک مال اور اولاد فتنہ ہے۔ فتنہ یہ جس معنی میں ہم فتنہ بولتے ہیں اس معنی میں نہیں، ہم تو فتنہ کہتے ہیں نا جی کہیں لڑائی ہو گئی کہ فتنہ ہو گیا، فتنے کا اصل عربی میں مطلب ہے
وہ کسوٹی جس پر پرکھ کر کسی کو جانچا جاتا ہے یہ کھرا ہے یا کھوٹا ہے. تو کھرے کھوٹے کو پہچاننے کے لیے آزمائش، یعنی وہی جو امتحان ہے اسی کو فتنہ بھی کہتے ہیں. تو قرآن نے یہ بتا دیا کہ یہ جو مال و اولاد ہے یہ زینت بھی ہے اور یہی فتنہ بھی ہے، یعنی اسی کسوٹی پر تم پرکھے جاؤ گے. تو اب جو دوسری چیز ہمارے سامنے آئی وہ یہ، عمل تو وہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اور اسماعیل علیہ السلام کی زندگی سے ہمارے سامنے آ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہمارے سامنے آ گیا. یہ عمل ہے، پیٹ پہ پتھر باندھنا یہ عمل ہے. اس کی راہ میں رکاوٹ کیا آتی ہے؟ جو فتنہ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے جی، یہ جو مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیوند، یہ سارا فتنہ ہے اس آزمائش میں. اور اس میں فیصلہ کرنا ہے، ادھر آتا ہے دیکھیے یا ادھر پروانہ جاتا ہے. ساری جو ہے نا یہ کھیل، یہ امتحان سارا یہ. اور یہ وہ بڑا، یعنی یوں سمجھیے پہلا امتحان محبت کا امتحان ہے. یہ محبت ہے اللہ سے یا نہیں ہے، یہ اس امتحان سے پتہ چلے گا. اب آگے بڑھیں. اس امتحان میں ناکامی کا مطلب کیا ہے؟ جو شخص ان محبتوں میں گرفتار ہوتا ہے اس کے سامنے جب رسول کی دعوت آتی ہے یا حق کی دعوت آتی ہے وہ ان مفادات کی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتا ہے. ابو جہل کو نہیں پتا تھا سچ کیا ہے، کیوں نہیں مانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات؟ یہی محبتیں تھیں نا، یہی دنیا تھی جس کے لٹ جانے کا اس کو ڈر تھا. یہی جو چودھری تھے وہاں کے سارے، ان کو بھی یہی تھا کہ اگر ہم ایمان لے آئے تو عرب ہمیں اچک لے کے لے جائیں گے، یعنی ہماری تجارت ختم ہو جائے گی، ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، اور تعلقات ختم ہوں گے تو ہماری تجارت ختم ہو جائے گی. یہ بت نہیں ہوں گے تو لوگ ہمیں عزت نہیں دیں گے، عزت نہیں دیں گے تو ہم کیسے پورے عرب کے مقابلے میں کھڑے ہوں گے، ہم تو ملیا میٹ کر دیے جائیں. وہی پتھر کے دور میں پہنچا دینے والی بات. یہ تو ادھر بھی امتحان آتا ہے، ادھر بھی. جس کے مفادات ہوں گے، جو دنیا طلب ہوگا، دنیا کا طالب ہوگا، وہ کبھی اس طرح کا مشکل فیصلہ نہیں کرے گا جیسا کہ حضور نے کیا یا جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا. وہ تو وہی فیصلہ کرے گا جیسے ابو جہل نے کیا، جیسے ولید بن مغیرہ نے کیا، جیسے عتبہ ابن ربیعہ نے کیا، جیسے فرعون نے کیا، جیسے نمرود نے. وہ ویسا فیصلہ کرے گا جیسے ہمارے ہاں پرویز مشرف نے کیا. تو دنیا پرست آدمی تو ایسا فیصلہ کرے گا. لہذا پتہ ان کو بھی تھا، پہلا ناکامی یہ ہوگی. اب آئیے اگلی بات. اگلی بات یہ ہے، ایک آدمی کو سمجھ آ گئی یا یہ کہ وہ مسلمانوں ہی کے گھر میں پیدا ہوا، کلمہ گو مسلمان ہے جیسے ہم سب ہیں، وہ بھی ہے. لیکن آپ حضور کے دور کا تصور کیجئے کہ ایک شخص کو بات سمجھ میں آ گئی، اس نے وہ اس بات کو قبول کر لیا. قبول کر لینے کے بعد بات اچھی لگی تھی، قبول کر لی. جب امتحان آئے گا، آزمائش آئے گی، جان دینے کی باری آئے گی، تو یہ ضروری تو نہیں کہ وہ اب جان دے بھی لے. وہ جیسے ابراہیم کود گئے تھے، یہ ضروری تو نہیں کہ وہ بھی کود سکے. ٹھیک ہے؟ تو اب اگر وہ پیچھے ہٹے گا تو اس کے لیے اصطلاح ہے، وہ کیا کہلائے گا؟ منافق. مرتد ہو گیا ہے لیکن اس نے ارتداد ظاہر ہی نہیں کیا، اس نے اعلان نہیں کیا کہ میں مرتد ہو گیا ہوں. وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن اندر سے وہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ جو سچے ہیں یہ ہر طرح کی قربانی دے رہے ہیں. وہ جو جھوٹا ہے، جس کے اندر جھوٹ آ گیا ہے، وہ اب قربانی نہیں دے رہا. وہ غزوہ احد سے 300 کو لے کے واپس آ جائے گا. تو یہ کون ہو گیا جی؟ اچھا، اس کے بارے میں جو قرآن مجید کہتا ہے، پہلی بات یہ کہ ان کے بارے میں جگہ جگہ آیا ہے مذبذبین بین ذالک، یہ دو چیزوں کے درمیان تذبذب کا شکار ہے. اچھا، کہیں پہ آیا ہے متربصون ہے، یہ تربص کا شکار ہے. مترددین بھی آیا ہے، تردد، یعنی ایک کلیئر مائنڈڈ آدمی ہوتا ہے نا، یکسو، وہ بڑی آسانی سے فیصلہ کر لیتے ہیں. یہ مذبذب آدمی، بھائی ادھر جاؤں ادھر جاؤں کدھر جاؤں کیا کروں کیا، ڈبل مائنڈڈ جسے ہم کہتے ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں. اس پوری کیفیت کو سورہ حدید میں، یعنی یہ جو ہوتا ہے نا ادھر ادھر کی جو ایک ڈبل مائنڈڈ ہونا، اس کو سورہ حدید میں کھول کے بیان کیا. نقشہ کھینچا ہے آخرت کا. آخرت ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اس میں کافر تو چلے گئے نا، وہ جنہوں نے نہیں مانا وہ تو گئے دوزخ میں بغیر حساب کتاب کے. وہ تو ایمان ہی نہیں ہے، کبھی شہادت ہی نہیں ہے، وہ گئے دوزخ میں. یہ جنہوں نے شہادت دی ہے مسلمان، ان میں اب چھانٹی ہونی ہے، جسے پل صراط کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب اس میں کچھ لوگوں کے پاس، جن کے پاس ایمان بھی تھا، یہ والا عمل بھی تھا، یہ سمجھ آئی نا، یہ والا عمل بھی تھا. ان کے پاس دو روشنی ہوں گی، عمل کی روشنی، ایمان کی روشنی. ان روشنیوں میں وہ پار ہو جائیں گے پل صراط سے. آگے جب چلیں گے تو یہ جو دنیا میں مسلمان تھے لیکن وہ یہ قربانی دینے کے لیے تھے، وہ قرآن وہ بھی پڑھتے تھے لیکن دنیا کی خاطر پڑھتے. حج کرنے وہ بھی جاتے تھے لیکن یہ کہ دنیا مانگنے جاتے تھے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، دنیا مانگتے تھے وہ.
تو اب یہ والے جو لوگ ہیں، یا جب قربانی آتی تھی تو وہ نہیں دیتے تھے، یو ٹرن لیتے تھے، واپس آ جاتے تھے، 300 کو لے کے واپس آ جاتے تھے، یہ ان کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی، کیونکہ گویا وہ ایمان ہے ہی نہیں ان کے پاس، یہ والا ایمان وہاں قابل قبول نہیں ہوا، ایمان ہے ہی نہیں، اس لیے روشنی نہیں، عمل بھی نہیں، اس لیے کہ قربانی نہیں دی تھی، نہ عمل ہے نہ نمازیں ہیں۔ عبداللہ ابن ابی کے پاس نمازیں ہیں، محمد رسول اللہ کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہیں، یہ والی قربانی نہیں ہے تو کوئی روشنی نہیں ہے، روشنی نہیں ہے تو چل نہیں سکتا، کھڑا رہ گیا۔ اب جب کھڑا رہ گیا تو جس کے ساتھ نمازیں پڑھی ان سے نہیں پوچھے گا بھائی تم کیوں آگے نکل گئے، میں کیوں پیچھے رہ گیا، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، آپ ہمارے ساتھی تھے، آپ بھی مسلمان تھے، وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا۔ اب سمجھ آئی فتنہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی محبت فتنہ ہے، تم نے اپنی محبت دنیا کو بنایا، فتنے میں ڈالا اپنے آپ کو، اس فتنے میں پڑنے کے نتیجے میں وَتَرَبَّصْتُمْ، تم تربص کا شکار ہو گئے، کیونکہ یہ چیزیں محبوب تھی، قربان نہیں کر سکتے تھے، جب قربانی کا وقت آتا تھا تو تم ان چیزوں کو تحفظ میں لگ جاتے تھے بجائے انہیں قربان کرنے کے، چھلانگ نہیں لگا سکتے تھے آگ میں، جان نہیں لٹا سکتے تھے اللہ کی راہ میں، مال نہیں قربان کر سکتے تھے اللہ کی خاطر، رشتہ داریاں نہیں چھوڑ سکتے تھے اللہ کے رسول کی سنت کی خاطر، تو تم ادھر دنیا کی محبت میں پڑ گئے، تربص کا شکار ہو گئے، تب تم یہاں تک کہ تم شکی میں پڑ گئے، یکسو ہو گئے نا دنیا میں، ادھر سے وغرتکم الامانی، دنیا کی خواہشات نے تمہیں دھوکہ دیا، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ موت آ گئی، وغرکم باللہ الغرور، اس دنیا کی زلفوں کا اسیر بنا کر اس بڑے دھوکے باز شیطان نے تمہیں دھوکہ دے دیا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج کے دن نہ تم سے فدیہ قبول ہوگا نہ کافروں سے قبول ہوگا۔ تو میں نے کہا نا اندر سے مرتد تھے، مرتد کا مطلب کیا ہے؟ کافر ہو گیا ہے، مسلمان کافر ہو گیا ہے، اس دن ان کا ارتداد کھل کے سامنے آ جائے گا اور وہ کافروں کے ساتھ دوزخ میں چلے جائیں گے، دنیا میں مسلمان شمار ہوں گے لیکن وہاں جا کے یہ حشر ہو جائے گا۔ تو اب بات یہ کھل گئی کہ اصل امتحان تو بھائی یہ ہے، اس امتحان کی ایک یادگار ہے جو ہم قربانی کی صورت میں بکرے کے گلے میں چھری چلاتے ہیں، تو اس کا اصل مطلب کیا ہوگا؟ اصل مطلب یہ ہوگا کہ یہ بکرا ایک علامت ہے، جیسے میں نے اس کے گلے پر چھری چلائی، اللہ کی خاطر اگر مجھے نوکری قربان کرنی پڑی تو کر دوں گا، اللہ کی خاطر اگر مجھے کاروبار قربان کرنا پڑا تو کر دوں گا، اللہ کی خاطر اگر مجھے اپنا پورا کیریئر داؤ پہ لگا دینا پڑا لگا دوں گا، اللہ کی خاطر رشتہ داریاں قربان کرنی پڑی تو کر دوں گا، تعلقات چھوڑنے پڑے چھوڑ دوں گا، کسی جو ہے وہ آراستہ پیراستہ محفل کو چھوڑنا پڑ گیا چھوڑ دوں گا، یہاں تک کہ جان دینی پڑی تو دے دوں گا، اپنے آپ کے لیے اپنی اولاد کے لیے خطرات مول لینے پڑے تو لوں گا۔ تو یہ اگر ہے تو مطلب وہ قربانی ہے نا، یہ اس کی یادگار ہے، اس جذبے کو زندہ رکھنا، یعنی یہ جیسے بکرا گیا ایسے میں ہر شے دینے کے لیے تیار ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری قربانی کی روح زندہ ہے، جو صرف ایک رسم نہیں ہے جو ہم نے پوری کی ہے، روح زندہ ہے، لیکن یہ کہ اگر ہم یہ نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے وہ روح بھی مر چکی ہے، پھر ایک رسم ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں، اور اس میں پھر اتنے ہی اس کا خیر برآمد ہوگا۔ یہی بات قرآن مجید نے کہی، یہ جو تم گوشت اور خون جو بہاتے ہو اور گوشت جو بانٹتے ہو، ان میں سے کوئی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اللہ کے پاس وہ تقویٰ پہنچتا ہے جو دلوں میں، تو وہ تقویٰ کیا ہے؟ وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے۔ تو آج مسلمانوں کے پاس دولت کی کمی نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس تعداد کی کمی نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس جو ہے نا وسائل کی کمی نہیں ہے، اس امتحان کی سوجھ بوجھ بھی نہیں ہے، ایسے بلا دیے گئے نا، بس یہ سمجھا کہ بھائی یہ چند اعمال ہیں جو کرنے کے نتیجے میں گویا امتحان میں سرخرو ہو گئے۔ تو اصل امتحان تو یہ ہے، اس میں اپنے آپ کو جانچیے، اس میں پرکھیے، اور اگر اس کی آپ کو سمجھ آ جائے گی نا تو آپ کو آدھا قرآن تو ویسے ہی سمجھ میں آ جائے گا، اس کی سمجھ آ جائے گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ساری سمجھ میں آ جائے گی، اس کی سمجھ آ جائے گی تو صحابہ کرام کا طرز عمل آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اس کی اگر سمجھ نہیں آئی تو وہ ساری کہانیاں ہیں جو آپ پڑھتے ہیں پرانے وقتوں کی، جیسے آپ کسی شکاری کی کہانی پڑھ لیں، جنگل کی کہانیاں پڑھ لیں، آپ نے وہ بھی کہانیاں پڑھ لیں، اس کا آپ کے عمل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہ چیز اگر ہم سمجھ لیں تو پھر وہ ساری چیزیں ہماری موٹیویشن کا باعث بن جائیں گی، پتہ لگے گا یہی تو اصل راہ ہے، یہی تو صراط مستقیم ہے،
یہی تو ہدایت کے رستے پر چلتے ہوئے سنگھائی میل ہیں کہ جو آتے ہیں، جن کو دیکھا جاتا ہے، یہ ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بڑا پیارا شعر ہے نا وہ، کہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، تو اس سے پہلے کیا ہے؟ سبق پھر پڑھ، کس چیز کا؟ شجاعت کا۔ یہ ساری بہادری کے بغیر یہ باتیں ممکن ہیں؟ شجاعت کا، عدالت کا، صداقت کا۔ اصل سچائی بھی ہے، آپ نے اللہ سے معاہدہ کیا ہے تو اس معاہدے میں سچا کون ہے؟ جو اپنی ان ساری باتوں پر پورا اترے۔ چنانچہ یہ کئی جگہوں پہ آئے ہیں کہ یہ سچے ہیں، اولئک هم الصادقون۔ کون سچے ہیں؟ والصابرین فی البأساء والضراء وزلزلوا، کہ جنہوں نے صبر کیا، جو اللہ نے ان پر مشکلیں ڈالی، مصیبتیں ڈالی، جو ان پر تکلیفیں آئیں، ان پر صبر کیا، زلزلوا، ہلا مارے گئے، ڈٹے رہے، جمے رہے۔ اولئک الذین صبروا واولئک هم المتقون۔ یہ سچے بھی ہیں، یہی اصلی متقی بھی ہیں۔ وہ جو اب پھر وہ متقی کا مطلب بھی سمجھ لیں، اور وہ جو گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، تقویٰ پہنچتا ہے، وہ بھی سمجھ لیں کہ تقویٰ اصل میں یہ چیز ہے کہ آپ سب کچھ اللہ کے لیے لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اسی کو سورہ احزاب میں بیان کیا۔ سورہ احزاب میں کیا ہوا؟ ایک آزمائش آ گئی جس میں معلوم ہوا کہ جانیں گئیں، ہم اب نہیں بچ سکتے، مدینہ ہی گیا، اب مدینہ بچ ہی نہیں سکتا، اس کا دفاع ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو منافق تھے، جن کے اندر وہ ایمان ختم ہو، وہی جو یو ٹرن اندر سے لے چکے، مرتد ہو چکے، انہوں نے کہا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور رسول نے ہم سے جھوٹے وعدے کیے، دنیا تو لٹ گئی ہماری۔ جو حضور کے ساتھ سچے تھے انہوں نے کیا کہا؟ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنا وعدہ، جو اللہ اور رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا، یہ وہی ہے، یہی تو وعدہ تھا ہم سے اللہ اور رسول کا۔ جانچے جاؤ گے، پرکھے جاؤ گے، امتحان ہوگا کہ تم سب کچھ لٹاتے ہو یا نہیں لٹاتے۔ اور اسی رکوع میں پھر یہ بھی فرمایا سورہ احزاب میں کہ رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، وہ جوان مرد جنہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اسے سچ کر دکھایا، وہ سچے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں وہ بھی ہیں جو اپنی نظر اتار چکے، یعنی یہ کہ اپنی جان قربان کر چکے۔ اصل میں تو نظر یہ تھی کہ گویا میں اللہ کی خاطر جان لگاؤں گا، وہ اپنی جان لگا چکے، دے چکے، مقتول فی سبیل اللہ ہو چکے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، جو باقی ہیں وہ منتظر ہیں کب میری باری لگتی ہے، میں بھی اللہ کی راہ میں اپنی۔ یہ سچے ہیں، وہ جو جانیں بچا رہے ہیں وہ سچے نہیں ہیں، سچے یہ ہیں رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر۔ باقی وما بدلوا تبدیلا، انہوں نے سر منہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، وہ بالکل جو ہے نا وہ پوری طرح اپنے اس امتحان میں سرخرو ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جو ہم سے مطالبہ ہیں، یہ ہے کہ جس کے بغیر امتحان میں کامیابی نہیں ہے۔ اب یہ بھی یعنی بہت سی جگہ ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس امتحان کے بغیر مرو گے نہیں۔ سورہ عنکبوت میں فرمایا کہ دیکھو امتحان تو لازم، یہ کب فرمایا؟ جب دہتے انگاروں پہ لوگوں کو مکے میں لٹایا جا رہا تھا، جب حضرت بلال کو گھسیٹا جا رہا تھا۔ کچھ لوگ آ گئے حضور کے پاس کہ اللہ کے نبی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یعنی ہمارا یہ حال ہو گیا ہے، تو مدد کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا تم جلدی مچا رہے ہو، مدد ضرور آئے گی۔ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کو ایسے ایسے امتحانوں کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کو لوہے کے جو آرے ہیں ان سے جو ہے نا چیر کے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، لیکن انہوں نے صبر کیا۔ ان کو زمین میں گاڑ کے آدھا، اور جو کنگھی ہوتی ہے نا لوہے کی کنگھی، وہ لے کے ان کے اوپر سے گوشت اتار دیا، ہڈیوں کے اوپر سے گوشت اتار دیا۔ انہوں نے صبر کیا۔ تم جلدی کر رہے ہو۔ امتحان سمجھ میں آ گیا نا، یہ امتحان ہے۔ اور قرآن میں بھی آ گیا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے آزمایا ان کو بھی، فتنے میں ڈالا ان کو بھی جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ کیوں؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ دکھا دے سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ یہ اسی طرح سورہ بقرہ میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اچھا آپ نے یہ سمجھا تھا بس جنت میں چلے جاؤ گے، یعنی ایمان میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا جنت میں چلا گیا۔ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، ابھی تم پر وہ کچھ آیا ہی نہیں ہے جو تم سے پہلے لوگوں پر آتا رہا ہے۔ وہ امتحان جو ہوتا ہے نا، وہ ابھی اس کے تو سارے پیپر آئے ہی نہیں ہیں تمہارے اوپر جو پہلے لوگوں پہ آ چکے ہیں۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَالزُّلْزِلُوا، ان کو تکلیف نے آ پکڑا، ان کو جو ہے نا پریشانیوں نے، مصیبتوں نے آ لیا،
یہاں تک کہ وہ ہلا مارے گئے، جھنجھوڑے گئے، یہاں تک کہ حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا، کہ رسول اور ایمان والے پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، کہاں ہے اللہ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب، صبر کرو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، ابھی کچھ امتحان اور باقی ہیں، مدد آئے گی لیکن ڈٹنا ہے تم نے، یہ چھانٹی ہونی ہے تاکہ جھوٹے علیحدہ ہو جائیں، سچے علیحدہ ہو جائیں۔ اچھا، سورہ آل عمران میں آیت نمبر 142 میں اسی بات کو یوں کہا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم یہ سمجھے تھے کہ جنت چلے جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، ابھی اللہ نے دیکھا ہی نہیں کہ جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ اب مطلب یہ کہ ان ساری مصیبتوں پر صبر کرنا جہاد بھی ہے اور صبر بھی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو بلکہ سورہ توبہ میں بھی ہے، سورہ توبہ میں فرمایا ام حسبتم ان تترکوا، تمہارا یہ خیال تھا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی اللہ نے تم میں سے نہیں دیکھے کہ تم میں سے جہاد کرنے والے کون ہیں، اور وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَرَسُولِهِ وَلِيًّا، اور اللہ اور رسول کو چھوڑ کر کسی اور کو دوست نہیں بنانے والے، یہ تو ابھی چھانٹی ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوستیوں کی بھی چھانٹی ہونی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ لٹانے والے ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے۔ جب یہ ساری چھانٹی ہو گئی تو آخرت میں بھی کامیابی ہے اور دنیا میں بھی وہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، اس منصب پر فائز ہونا ہے۔ یہ نہیں تو پھر اس کا مطلب باطنی ارتداد ہے، جو باطنی ارتداد ہے تو اس میں پھر ذلت ہے اور رسوائی ہے، جو ہم سے پہلے بنی اسرائیل کے ساتھ ہو چکا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ تو دنیا میں اگر کٹ ہے، تکلیف ہے، مصیبت، یعنی یہ ذلت و رسوائی ہے، بے آبرو ہے، تو آخرت میں بھی یہی کچھ ہے۔ تو بہرحال یہ آج ہمیں جو موقع ملا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے جو حقائق رکھے ہیں، میرے لیے بھی ہیں، آپ کے لیے بھی ہیں، مجھے بھی اللہ توفیق دے کہ اس روح کو جو ہے یاد رکھوں، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ہمت دے کہ اسے ہم یاد بھی رکھیں اور اس پر اپنی زندگی میں عمل کرنے والے بھی بن جائیں۔ بعض اوقات ایک چھوٹی سی گواہی دینا ہی بہت مشکل ہو جاتا ہے، ہمارے سامنے ایک کام ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ہم کہتے ہیں یار یہ بات اگر کی نا تو فلانا ناراض ہو جائے گا، تو جب اتنے امتحانوں میں ہم اوندے منہ گر پڑیں گے تو پھر اور بڑے امتحان پھر کوئی کیوں لے گا آپ سے۔ آپ پرائمری میں ہی فیل ہو جائیں، جو پرائمری میں فیل ہو جائے اس کا کبھی مڈل کا امتحان ہوا ہے، اس کا کبھی میٹرک کا امتحان ہوا ہے؟ نہ۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے امتحانوں سے بات آگے بڑھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہوں، حق کے ساتھ کھڑے ہوں، اور اس راہ میں جو بھی نقصان ہو وہ ہم برداشت کرنے والے اور گوارا کرنے والے بنیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔